اصل میں اصول ہے کہ جو ٹینشنوں اور بیماریوں میں صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر سے بڑھ کر، حدیث کا مفہوم ہے کسی عمل کا وزن نہیں ہے، کسی کوئی تہجد، کوئی مجاہد کی جو اتنی فضیلت ہے نا میدان جنگ میں لڑنے کی، اس لیے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صبر بہت کرنا پڑتا ہے ان کو۔ تبھی قرآن نے کہا الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، میدان جنگ میں صبر کرنے والے، وہاں بھی لڑتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی فوجی چاہے کسی بھی ملک کا ہو، میدان جنگ میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ یہاں بے شک بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوگا، یہ ہو گیا، لیکن وہاں جا کے وہ کہے گا بھائی جنگ ختم ہو کسی طرح سے۔ وہاں اللہ نے کتنی فضیلت بیان کی، اور اللہ نے ان مجاہدین کی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ میدان جنگ میں نکل کے جو ہمارے نیک بندے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے۔ کیا عجیب الفاظ ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ میدان جنگ میں ہمیں صبر دے دے، بھائی یہ صبر تو ہر جگہ ہو۔ عام حالات میں اللہ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو عام پریشانی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہاں حدیث میں آتے اللہ سے صبر مانگو، من یتصبر، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ وہاں یہ الفاظ ہیں، ہلکے الفاظ ہیں، لیکن میدان جنگ میں جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ صبر مانگو، ان کو کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے۔ افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کی بالٹی کسی کے اوپر ڈال دیا آپ نے، بہانا پانی، تو گویا صبر کو پانی فرض کیا گیا ہے، اور اس کو ایک بالٹی میں رکھ کے ایسے انڈیل ہمارے اوپر۔ تھوڑا بہت صبر نہیں چلے گا یہاں پہ، دشمن طاقتور ہے، وہ ٹینکوں بموں کے ساتھ چیتھڑے اڑا رہا ہے، آپ کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں، آپ کی ٹانگ بھی جا سکتی ہے، آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہو، کتنی ٹینشنیں ہیں، اور یہ جنگ کب ختم ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں یہ دعا مانگتے ہیں افرغ علینا صبرا، نیک لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر صبر کی بالٹیاں انڈیل دے۔ تو کس قدر، تو اللہ نے کیوں جنت، حدیث میں آتا ہے من قاتل فواق ناقۃ، جو اونٹنی کا عرب لوگ دودھ نکالا کرتے تھے نا، تو دودھ جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دودھ دوبارہ جمع ہو جائے، پھر دوبارہ نکالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، لڑا، اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹنی کے دودھ کو دھونے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، چند سیکنڈ ہوتے ہیں، وجبت لہ الجنہ، اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ تو کیوں ہے بھائی یہ فضیلت؟ اس لیے کہ یہ یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، لڑنا بہت مشکل کام ہے میدان جنگ میں۔ تو کیوں اتنی فضیلت؟ لڑائی کی وجہ سے نہیں، صبر کی وجہ سے، اس کا صبر بہت ہے۔ تو میرے بھائی چاہے مصیبتوں میں صبر ہو، بیماریوں میں ہو، جن چڑیل بھوت آ گئے، کوئی بھی ٹینشن ہے نا، تو اس میں آپ صبر کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں، جب بیٹا گم ہو گیا تھا نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ تو مایوس کیوں نہیں ہوتے، آپ یہ کیوں نہیں اور یوں کیوں نہیں، تو کیا فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے اللہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو بنانے کے لیے دیتا ہے، تکلیف برائے تکلیف نہیں ہوتی۔ مسلمان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس کے درجات بلند، وہ تکلیف اس کو بنانے کے لیے، اور منافق کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف برائے تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ انشاءاللہ میں سناؤں گا کسی وقت۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے عافیت مانگے، ہم تکلیفوں کے اہل نہیں، ہم تو نالائق لوگ ہیں، بے صبرے لوگ ہیں۔ ایک صحابی نے جب نبی سے یہ بیان سنا نا صبر پہ، کیسا صحابی کا جذبہ، اللہ سے مصیبتیں مانگنے لگے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے مصیبتیں دے تاکہ میں صبر کروں۔ یہ صحابی کا ایمان تھا کہ مجھے دنیا میں اللہ خوشی چاہیے ہی نہیں، لیکن نبی نے ان کو منع کیا کہ یہ عبدیت کے خلاف، غلامی کے خلاف ہے۔ غلام ہمیشہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ غلام کا کام ہے بھائی وہ عافیت مانگے۔ جیسے غلام اپنے مولا سے کہے مجھے نہیں پیسے چاہیے، تو مولا کو غصہ آئے گا، بھائی میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، تو میں تو، باپ اپنے بیٹے کو کچھ کھلا رہا ہے، بیٹا کہ ابا میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تو باپ کو غصہ آئے گا نا کہ تو کسی اور کے سامنے یہ بات کر، میں تیرا باپ ہوں۔ تو اس لیے اللہ کو بھی اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے خوشیاں مانگے، غم نہ مانگے۔
غلامی کا تقاضا یہ. تو اللہ سے خوشی مانگو, اے اللہ ہم بے صبر لوگ ہیں, اے اللہ ہم سے مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی, ہم نالائق ہیں. تو اللہ سے عافیت مانگے, اے اللہ ہمیں شکر کی نعمت سے ہی نواز دے, بس تو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے دے, اسی سے ہمارے گناہ معاف کر دے, اسی سے ہمارے درجات بلند کر دے, مصیبت نہ مانگی جائے. تو مانگنا تو اللہ سے یہی چاہیے بھائی, اور واقعی ہم اہل نہیں ہیں, لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کو بھی نعمت سمجھو. بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان مصیبتوں میں نوازا ہے. علماء کہتے ہیں عبادت کر کے انسان اتنے اونچے درجات حاصل نہیں کر سکتا جتنا مصیبت پہ صبر کر کے اونچے درجات ملتے ہیں اس کو, اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.